اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ڈونٹ پروموٹ سنس۔ کہ مسلمان آج اتنا کیوں گر چکا ہے، کیوں ہم اتنا ذلیل اور رسوا ہو گئے ہیں؟ ایسی کون سی وجہ ہے جس سے ہم اتنا پیچھے چلے گئے ہیں؟ اتنا ذلیل کر دیا اللہ نے ہمیں، کس وجہ سے ہم اس حد تک گر گئے ہیں کہ کیسے ہم گناہوں کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں، ہم خود کیسے اس کا ذریعہ بنتے ہیں۔ جیسے کہ کوئی ویڈیو آئی ہمارے پاس، کوئی ڈانس تھا یا اس میں کوئی اور چیز تھی، تو ہم نے اٹھا کے آگے 10 لوگوں کو اور شیئر کر دی۔ یہ چیز تو ہمارے ذریعے پہنچی وہاں آگے، جنہوں نے یہ کام کیا ان کو تو اللہ کی پکڑ ہوگی، لیکن ہم نے جو آگے پہنچانے کا کام کیا ہے، ہم نے جو آگے اس کو پروموٹ کرنے میں کام کیا ہے، آگے اس چیز کو پہنچایا دوسرے لوگوں تک، تو ہم پہ بھی اس کی پکڑ ہوگی۔ بجائے اس کے کہ ہم کوئی اچھا میسیج دوسرے لوگوں تک پہنچاتے، کوئی دین کی بات دوسرے لوگوں تک پہنچاتے، ہو سکتا کوئی اس چیز کو دھیان سے سن لے، اللہ پاک اس کو ہدایت دے دے، اور اس کام میں جو ہمارا حصہ پڑے گا، اس کام میں جو ہم نے کام کیا کہ وہ چیز اس بندے تک پہنچائی۔ یہ جو بڑے بڑے سٹارز ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں، جن کو ہم فالو کرتے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کو کوئی پوچھ نہیں ہوگی؟ ان کو سب سے زیادہ پوچھ ہوگی۔ اللہ پاک پوچھیں گے کہ آپ کو اتنا بڑا رتبہ دیا تھا، اتنی عزت اور شہرت دی، یہ جو پبلسٹی دی، اس کو کس کام میں لگایا آپ نے؟ ان کو سب سے زیادہ پوچھ ہوگی۔ کیا آپ نے اس کو دین کے کام کے لیے لگایا؟ کیا اللہ کا میسیج دوسروں تک پہنچایا؟ کوئی سنت آپ نے زندہ کی؟ لیکن ہم جو ان کے پیچھے پیچھے فالو کر رہے ہیں، ان کی ساری چیزیں دیکھ کے اپنے آپ کو ان چیزوں میں ڈال رہے ہیں، تو ہماری بھی پوچھ ہوگی۔ نیو سانگ آتا ہے تو ہم اس کو 10 لوگوں میں شیئر کرتے ہیں، لیکن کوئی ویڈیو ایسی آتی ہے جس میں کوئی دین کی بات ہو رہی ہو، ہم کبھی شیئر نہیں کرتے اس کو۔ ہم تو وہ ویڈیو پوری دیکھتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ اس سے 4 چیزیں سیکھنے کو ملیں گی، 4 باتیں دین کی اور ایڈ ہو جائیں گی، ہم ان چیزوں کو نہیں دیکھتے۔ جب اللہ کی پکڑ ہوگی، پوچھ ہوگی، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ کہ ہم اس کے لیے آئے تھے دنیا میں، یہ ٹک ٹاک اور یہ سب چیزیں چلانے کے لیے اور ریلز بنانے کے لیے؟ کیا اس کام کے لیے اللہ پاک نے ہمیں بھیجا تھا؟ قرآن پاک میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ تو کیا ہم ہیں وہ ایمان والے کہ ہم ویسے کام کر رہے ہیں؟ قرآن پاک میں جو خوشخبریاں دی گئی ہیں، کیا وہ ہمارے لیے ہیں کہ ہم ویسے کام کر رہے ہیں؟ ہم تو نام کے مسلمان رہ گئے، ہمارے پاس مسلمان ہونے کا بس ایک ٹیگ ہے، ایک لیبل ہے جو لے کے ہم چلتے ہیں۔ وہ تو صرف ایک آئیڈینٹی تھی،
کہ آپ مسلمان ہو۔ قرآن پاک میں اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، کیا وہ ایمان ہم نے ڈیولپ کیا ہے؟ کیا اس کے لیے ہم نے محنت کی ہے؟ آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ دین آسانی کا نام ہے۔ دین آسانی کا نام نہیں ہے، یہ بہت مشکل کام ہے، اس میں بہت محنت لگتی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو جنت ہے جس کا وعدہ ہوا ہے وہ اتنی آسانی سے مل جائے گی؟ اس جنت کا وعدہ ایمان والوں کے لیے ہوا ہے، جو اس پہ محنت کر کے جائیں گے، پھر اللہ پاک ان کو ایک انعام دیں گے، اور وہ انعام جنت ہوگا۔ اگر یہ اتنا آسان ہوتا تو ہر ایک جنت میں نہ جاتا۔ دین آسانی کا نام نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اس کو سمجھا نہیں، پڑھا نہیں اس کے بارے میں، تو ہمارے لیے آسان ہے۔ ہماری کوئی محنت نہیں ہو رہی اس پہ، تو ہمیں کیا پتہ یہ آسان ہے مشکل ہے۔ ہمارے پاس تو ایک ٹیگ ہے مسلمان ہونے کا، وہی کافی ہے ہمارے لیے۔ باقی ہمیں دین سے کیا مطلب ہے؟ وہ ایک شعر ہے کہ دل تو کیا چیز ہے، ہم روحوں میں اترے ہوتے ہیں، تم نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح۔ کہ اگر چاہنے والوں کی طرح چاہا ہوتا، اس اللہ پاک سے محبت کی ہوتی، محنت کی ہوتی، تو پھر کیا کیا ملتا، وہ پھر ہمیں تبھی پتہ چلتا جب اس کسی کام میں جب محنت ہوتی ہے، کسی چیز کی جب لگن ہوتی ہے، اس چیز پہ جب محنت ہوتی ہے، تو پھر وہ ایمان ڈیولپ ہوتا ہے، جس کے لیے خوشخبریاں دی ہیں اللہ پاک نے قرآن پاک میں۔ آج ہم مسلمان اگر دیکھیں، ہم اتنا ذلیل کیوں ہوئے، اتنا رسوا کیوں ہو گئے؟ وہ بھی تو مسلمان تھے جن کے پاس ایک لڑکی کو، ایک عورت کو، کسی بھی ریلیجن کی ہو، اس کو سب سے زیادہ سیف مانا جاتا تھا، کیونکہ ان کی نظریں جھکی رہتی تھی، ان کے اندر وہ ایمان تھا، وہ کریکٹر تھے، جس کی وجہ سے یہ چیزیں آئیں۔ تو آج ہم دیکھیں ہماری تو خود کی لڑکیاں سیف نہیں ہیں، ہم کسی دوسرے کو کیا پروٹیکشن دیں گے؟ ہمارا خود کا یہ حال بنا پڑا ہے۔ اور یہ حال جو آج ہے مسلمانوں کا، اس کے پیچھے جو سب سے بڑا ریزن ہے، جو کہ ہم بہت ہی کم لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں، ہم نے کبھی توجہ نہیں کی، کہ بات تو بہت چھوٹی ہے کہ یہ جو ہم نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا، وعدہ خلافی شروع کر دی، ہم جو پرومس کرتے ہیں کسی سے، ہم اس پہ کتنا اترتے ہیں؟ کہ جب اگر انسان کو پتہ ہوگا کہ میں جو وعدہ کر رہا ہوں اس کی کیا ویلیو ہے، کہ مسلمان جب ایک وعدہ کرتا ہے کسی کے ساتھ، تو تیسری چیز جو ہوتی ہے وہ اللہ ہے، جس کی دیکھ ریکھ میں آپ وعدہ کر رہے ہو، جس کو حاضر ناظر رکھ کے آپ وعدہ کر رہے ہو۔ تو پھر اگر آپ وہ وعدہ توڑتے ہو تو سوچو یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ جھوٹ ہم ہر جگہ بولتے ہیں، ہمارا بزنس، ہمارے ریلیشن، ہمارے سارے معاملات جو ہیں وہ ہم نے جھوٹ پہ ٹکا کے رکھے۔ ہمیں لگتا ہے تو چھوٹی سی بات ہے، ابھی بزنس چل جائے گا، چھوٹا سا جھوٹ ہی تو ہے، یہ ریلیشن بچ جائے گا، لیکن اس کے جو نقصان بعد میں نظر آتے ہیں وہ ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ ہم کہاں پہنچ گئے۔
وہ بھی تو مسلمان تھے جن کا ایک کریکٹر تھا، جن کے اندر ایسا ایمان تھا، ایسے اخلاق تھے کہ ہر ایک امپریس ہوتا تھا۔ تو کیا ہم مسلمان کہلانے کے لائق ہیں کہ ہم میں کوئی ایسی کوالٹی ہے، کوئی ویسی خوبیاں ہیں جو صحابہ کرام کے اندر تھی؟ ہم میں سے اگر کوئی اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرنا چاہے کہیں، تو کیا ہم اس لائق ہیں کہ ہم ایک مسلمان کی آئیڈینٹی کہیں شو کر سکیں؟ ہم کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں پتہ ہے ہمارے اندر وہ چیزیں نہیں ہیں، وہ چھوڑ چکے ہیں ہم، ہمارا کردار، ہمارا اخلاق، ہر چیز سے ہم گر چکے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں بے حیائی کس لیول تک پہنچ گئی ہے ہم سب جانتے ہیں، کیونکہ ہم سب اس میں انوالو ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر جانے کے بعد جب صحابہ کرام میں سے کوئی سوال لے کے حضرت عائشہ کے پاس آتے تھے تو وہ پردے کے پیچھے سے ان کو جواب دیتے تھے۔ یہ تھی حیا اور پاک دامنی، جس سے ہمارا آج دور دور تک کوئی واسطہ نہیں۔ ہم نے اللہ کے حقوق چھوڑ دیے، اللہ نے دنیا میں ہماری کوئی عزت نہیں رکھی۔ اس دور میں اگر کسی بھی مذہب کے انسان کو پوچھا جائے کہ مسلمان کیا ہے، تو وہ کہتے تھے کہ مسلمان سچا ہے۔ ہم میں وہ دیانتداری، وہ سچائی نہیں رہی۔ ہم گناہوں کو کیا چھوڑتے، ہم خود ہی اس کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ کوئی بھی ویڈیو آتی ہے اس کو ہم آگے شیئر کرتے ہیں، ہمیں اس چیز سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ یہ جو ویڈیو ہے اس سے آگے کیا نقصان ہونے والا ہے۔ آپ جو ایک پوسٹ شیئر کرتے ہیں، کیا آپ نے کبھی سوچا کہ آپ کے جانے کے بعد بھی وہ آگے چلتی رہے گی؟ آپ تو قبر میں ہوں گے، لیکن جو عذاب بڑھ رہا ہوگا، جو گناہ ایڈ ہو رہے ہوں گے، وہ انہی چیزوں کے ہوں گے۔ جو پوسٹیں ہم لوگ آج ہر جگہ ڈال رہے ہیں، جیسا بھی کنٹینٹ ہے ان میں، وہ ہمارے جانے کے بعد بھی آگے چلتا رہے گا، بڑھتا رہے گا۔ سو اس چیز کو آپ دھیان دیں کہ کون سی پوسٹ آپ شیئر کرتے ہیں، انسٹا پہ، فیس بک پہ یا ٹک ٹاک پہ، کہیں پہ بھی جو بھی پوسٹ آپ شیئر کرتے ہیں، یہ ضرور دھیان میں رکھنا کہ یہ جانے کے بعد بھی ہمارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جہاں وقت گزارا ہو، جن لوگوں کے ساتھ رہا ہو انسان، جن کاموں میں رہا ہو، انہی کے ساتھ کل اٹھایا جائے گا۔ کل قیامت کے روز انہی چیزوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ہم نے کیا کام کرنا ہے؟ ایک تو ہم نے اس چیز پہ بہت ضروری دھیان دینا ہے کہ جانے انجانے میں جو ہم یہ پروموٹر کا کام کر رہے ہیں، کہ جانے اور انجانے میں جو ہم ایسی چیزیں شیئر کر رہے ہیں
یہ ہم خود کے لیے ایک بہت بڑا عذاب بنا کے جا رہے ہیں، کیونکہ انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کہ اس پل میں ہے اگلے سیکنڈ میں ہو یا نہ ہو۔ لیکن جو یہ پیچھے ہمارے اکاؤنٹ، یہ جو سب ایپ کھلے ہیں، ان پہ جو چیزیں ہم نے ڈالی ہیں وہ ہمیشہ وہیں رہنے والی ہیں، لوگ آگے دیکھتے رہیں گے جو بھی کنٹینٹ ہم نے وہاں پہ ڈالا ہوگا۔ سو یہ ایک بہت بڑی دھیان دینے والی چیز تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ آپ بھی آگے لوگوں میں اس بات کو شیئر کریں تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ یہ ایک کتنی بڑی غلطی ہو رہی ہے ہم سے، جس کا کہ ہم کو بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے۔ سو آج اپنی بات یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔